رنگین ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، کب؟ وحی کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے علیہم السلام جو ہدایت آتی، جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، فرمایا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا ہے، والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ مقرر کیا ہے اور پھر جس نے ہدایت عطا فرمائی۔ رب پیدا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے کوئی دانشور آپ کو مجھے اپنی عقل کے مطابق موٹیویٹ کرتا ہے، وہ جو اپنی عقل کے مطابق ہمیں سمجھاتے ہیں اس میں نقص رہ جاتے ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ نبی جو سمجھاتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نا بیٹھ کے رو رہی تھی حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جناب ام ایمن کے پاس بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میری ماں ہے جناب ام ایمن، رضائی والدہ ہے، حضور کی بڑی خدمت کی انہوں نے، وہ رو رہی ہیں۔ تو شیخین کریمین دونوں پاس بیٹھے تھے، فرمانے لگے اماں جی آپ کیوں روتی ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جناب ابوبکر صدیق فرمانے لگے اللہ نے تو محبوب کو بلند شانیں عطا فرمائی ہیں، حضور کی عظمتیں تو بلند سے بلند تر ہیں وصال کے بعد بھی۔ تو حضرت ام ایمن نے جو جملے کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں، فرمانے لگی میں رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور موجود تھے ظاہری طور پر، تو جو آسمان سے وحی آتی تھی نا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ جو اللہ کا بندوں سے رابطہ تھا، وہ جو وحی آتی تھی وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے، جناب ابراہیم فرما رہے ہیں، قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا۔ ہمیں وہ ہدایت لینی چاہیے جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہے، وہ رہنما اصول لینے چاہیے جو ہمیں کتاب و سنت سے میسر آتے۔ ہمارے ہاں برادری کے رسم و رواج، قبائلی رسم و رواج، علاقائی ضروریات، اور پھر یہ کہ میں اب چونکہ فیشن بدل گیا، اب چونکہ حالات بدل گئے، اس تناظر میں ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، نتیجہ جو نکلتا ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے، ہمارے حالات بہتر ہونے کو آ ہی نہیں رہے۔ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں رب نے مجھے پیدا کیا اور میرا رب مجھے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ کھلاتا پلاتا کون ہے؟ یہ چونکہ بات حضرت ابراہیم کی ہے اور بیان قرآن مجید فرما رہا ہے، بات میں گہرائی بڑی ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، اور پہلے تو اس نے بندوبست کیا، زمین میں اناج پیدا کیا، اور پھر مختلف انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، مکئی بھی ہے، جس کی طبیعت کو جو موافق ہے وہ لے سکتا ہے، ہر قسم کی چیزیں پیدا کی۔ اور جناب ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب ہی کھلاتا پلاتا ہے، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد پھر بھی اگر سے دے تبھی بندہ کھا سکتا ہے، خدا نہ خواستہ منہ میں زخم ہو جائے تو بندہ کھا سکتا ہے؟ پکی ہوئی ہے چیز، آ گئی ہے آپ کے سامنے پڑی ہے، نہیں کھا سکتے۔ کھائیں گے کب؟ جب رب کھلائے گا۔ پئیں گے کب؟ جب رب پلائے گا۔ سامنے چیزیں پڑی ہیں، بہترین بنی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے میرا معدہ قبول نہیں کرتا، اب میں اس کو ہضم نہیں کر پاتا، اب میری طبیعت کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، رب کی محبت میں کی ہوئی باتیں، اللہ کے پیار میں کی ہوئی باتیں، فرمانے لگے کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزے رکھے نا، مسلسل روزے، سرکار افطار نہیں کرتے، مسلسل روزہ رکھ لیتے، تو بعض صحابہ نے بھی رکھے تو ان کی طبیعت میں نکاہت آ گئی، علیل ہو گئے، تو حضور نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، کھلاتا پلاتا رب بھی ہے۔ آپ یقین کریں نعمتیں جتنی مرضی ہوں، والذی ہوا یطعمنی ویسقین،
جناب ابراہیم کہتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب ہی مجھے. پھر حضرت ابراہیم آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا. سبحان اللہ. جناب ابراہیم کا انداز دیکھیے، فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں، یہ نہیں فرمایا وہ بیمار کرتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں. یہ عاجزی دیکھیں، یہ تعلیم امت دیکھیں، یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں. جب میں بیمار ہوتا ہوں نا وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کرام جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کی بیماری آزمائش ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ کا قرب اور بڑھتا ہے. ان کی بیماری معاذ اللہ کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی. لیکن میری اور آپ کی طرح کے لوگ، ہم جو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں جی؟ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ میٹھا کھایا، اپنے جسم کو آرام دہ کیا، کوئی ورزش نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی. مومن کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ساری بستر کی نظر کر دے، وہ موبائل لے کے لیٹا ہے تو لیٹا ہی لیٹا ہے. یہ اس کی لائف نہیں ہوتی. مومن کی زندگی فعال ہوتی ہے، جد و جہد والی ہوتی ہے، کوشش والی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت اور توانائی پائی جاتی ہے. مومن کا کام ہے مسلسل آگے بڑھنا، کوشش کرنا. لیکن ہمارے ہاں اب وہ سستی، وہ روایتی آرام طلبی، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو یہ اسی طرح جو لوگ زیادہ چکنائی استعمال کرتے ہیں، وہ بد پرہیزی کرتے ہیں، زیادہ مرغ اور زیادہ مسالہ جات چیزیں استعمال کرتے ہیں تو کولیسٹرول ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں اور بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری جو بیماریاں ہیں نا وہ تو ہماری وجہ سے ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں، ان کی بیماری تو کسی ان کی معاذ اللہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو معصوم ہے. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، ہماری تعلیم کے لیے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، کمزوری کی، غلطی کی، بیمار ہو گئے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو. وہ میں اکثر کہتا ہوں بعض لوگ تھوڑے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، نیکی بھی تھوڑی چند قدم آگے گزار لیتے ہیں شریعت سے آگے، کچھ زیادہ ہی پرہیزگار ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے بندے دائرہ شریعت کے اندر حضور نے منع فرمایا تھا ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کرنا، کچھ دیر آرام بھی کرنا. جی میں نے عبادت ہی کی ہو، بھائی عبادت کر، پر جو دین تجھے بتاتا ہے اس کے دائرے میں رہ. وہ جی ہم دوائی نہیں استعمال کریں گے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے. وہ خدا کے بندے جب حضور فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو سوائے بڑھاپے اور موت کے. بوڑھا بھی انسان نے ہونا ہے، مر بھی انسان نے جانا ہے، اس کی دوا کوئی نہیں. باقی اللہ نے ہر بیماری کی دوائی پیدا کیا، اور دیکھ لے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوائیاں دریافت ہو رہی ہیں. تو فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں، میرا رب مجھے. حضرت امام جعفر صادق اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے نا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب لوگ گناہ کر کے بیمار ہوتے ہیں نا تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کے شفا عطا فرما دیتا. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب لوگ دنیا میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں اور دنیا داری کر کر کے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر رب جب فضل کرے اور اپنے دیدار کی لذت پیدا کر دے تو اس کا مطلب ہے رب لذت پیدا کر کے شفا عطا فرما رہا. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا وہی مجھے وفات دے گا اور پھر وہی مجھے زندہ بھی کرے گا، پھر کھڑا کرے گا قیامت کے دن مجھے. اور فرمایا والذی اطمع، مجھے امید لگ گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے مجھے آس لگی ہے، یہ میری آس ہے. کیا ان یغفر لی خطیئتی،
کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ میں نے کہا انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری تعلیم کی امید رکھو، کسی جگہ پہ کسی مقام پر نا امید نہ ہونا، اللہ معاف کرنے والا۔ امید لگی ہے کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا، کب؟ یوم الدین، قیامت کے دن وہ میری